السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں آصفہ محفوظ اور عامر ہاشمی۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم پیرس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے کل سے شروع ہونے والے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے آج فرانس روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث جرائم پیشہ افراد کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت IMF پروگرام کی تکمیل کے لیے پرعزم ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں ادویات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے سرکاری اداروں کو ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال درآمد کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کی جس میں ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے پر سابق وزیر اعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر نے آئندہ چیف جسٹس کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کی منظوری دی ہے۔ پاکستان اور چین نے اپنے تصویراتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ پاک بحریہ سمندری سلامتی کے چیلنجوں سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے آزاد جموں و کشمیر کا 200 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ آج مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات میں کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائیں۔ جرمنی میں اسپیشل اولمپکس ورلڈز گیم میں پاکستانی ایتھلیٹس نے اب تک 3 طلائی تمغوں سمیت 5 تمغے حاصل کیے ہیں۔ آج تہران میں 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیائی سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان کے احسن رمضان نے ایران کے تیر داد آزادی کو سیمی فائنل میں ہرا دیا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ آصفہ محفوظ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل پیرس میں منعقد ہونے والے نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیرس روانہ ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے نور حسین چنڈ سے۔ وزیر اعظم فرانس کا سرکاری دورہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ عالمی مالی تعاون کے معاہدے کے سلسلے میں منعقد ہونے والے اجلاس میں پائیدار ترقی، متبادل اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں عالمی مالی تعاون کے نظام میں تبدیلیوں پر بات ہوگی۔ وزیر اعظم G77 کے کلیدی رکن اور موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے ملک کے سربراہ کے طور پر اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں شرکت کے علاوہ وزیر اعظم اس موقع پر عالمی رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ اس سے قبل ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اجلاس سے دنیا کو عالمی مالیاتی نظام میں جامع تبدیلیوں، مالی قواعد و ضوابط کو توسیع دینے اور اس سلسلے میں مزید ضروری اقدامات کرنے کا منفرد موقع بھی میسر آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ G77+ چائنا گروپ کے اہم فریق کی حیثیت سے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے دوچار ملک کے طور پر عالمی مالیاتی نظام کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے۔ نیو گلوبل فائنانسنگ پیکج سربراہ اجلاس کل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں شروع ہوگا جو 2 روز تک جاری رہے گا، جس میں کم آمدن والے ملکوں کے قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ سربراہ اجلاس میں عالمی رہنما اس بات پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ G20، عالمی مالیاتی فنڈ، عالمی بینک اور اقوام متحدہ ایسے اداروں کے متعدد حالیہ اقدامات پر کس طرح پیش رفت کی جائے۔ سربراہ اجلاس کی منصوبہ بندی کرنے والے افسران نے بتایا کہ سربراہ اجلاس میں غریب ملکوں کو فنڈز دینے سے متعلق کچھ پکے وعدے کیے جانے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ انسانی اسمگلنگ کے ذمہ دار عناصر کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ انسانی اسمگلنگ اور یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے حالیہ واقعے سے متعلق آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بروقت کارروائی اور ایسے واقعات بارہا رونما ہونے کے باوجود ٹھوس اقدامات نہ کرنے پر برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو ہدایت کی کہ وہ تحقیقات کے عمل
की निगरानी करें और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज़रूरी कानून साजी से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करें। उन्होंने तहकीकाती कमेटी को भी हुक्म दिया कि वो जल्द तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करे। वज़ीर आज़म ने कमिश्नर गुजरांवाला को हिदायत की कि वो इंसानी स्मगलिंग के घिनौने फेल में मुलव्वस कारिंदों की निशानदेही करके उन्हें कटहरे में लाएं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि हुकूमत आलमी मालियाती फ़ंड प्रोग्राम की तकमील के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात के दौरान मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल से निमटने, मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात का तबादला किया। उन्होंने अमरीकी सफ़ीर को मालियाती खला कम करने के लिए हुकूमत के बजट इक़दामात के बारे में बताया, जिसका मकसद कौमी और बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों को पूरा करना है। अमरीकी सफीर ने इस मौके पर इक्तसादी इस्तेहकाम और आवाम की समाजी और इक्तसादी बेहतरी के लिए हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा इक्तसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। इसहाक डार ने अमरीकी सफीर का शुक्रिया अदा किया और अमरीका के साथ दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी पर मबनी ताल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के लिए हुकूमत की ख्वाहिश का इयादा किया। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने सरकारी इदारों को अद्वियात का खाम माल दरामद करने की इजाज़त दे दी है ताकि मुल्क में दवाओं की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने, जिसका इजलास वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की सदारत में आज इस्लामाबाद में हुआ, कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन से ₹1.52 फ़ी यूनिट सरचार्ज 12 महीने में वसूल करने की मंजूरी थी। कमेटी ने गर्दशी कर्जे के इंतजामी मनसूबे के तहत आज़ाद कश्मीर से वसूलियों के मद में पावर डिवीज़न के लिए 56 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दी। इसके अलावा इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की टेक्निकल ज़िमनी ग्रांट्स की मंजूरी दी। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा माली साल के बजट और इसमें सेनेट की सिफारिशात शामिल करने पर बजट जारी है। डॉक्टर शाजिया सोबिया ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी महारतों से लैस करने पर जोर दिया जाना चाहिए। मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने घरेलू सारिफिन से बिजली के बिलों के जरिए वसूल की जाने वाली बहाना टेलीविजन फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए करने और ये इजाफी 15 रुपए रेडियो पाकिस्तान को देने की सेनेट की तजवीज़ की हिमायत की। शाइस्ता परवेज मलिक ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मईशत को तरक्की की राह पर डालने के लिए सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी की ज़रूरत है। अहमद हुसैन डहर ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि काश्तकारों को खाद, बीज और ज़राई आलात की खरीदारी में मज़ीद आसानियाँ फ्राहम करे। अली मूसा गिलानी ने बजट में इत्तेहादी जमातों के खदशात पर तवज्जो देने के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। सेनेट के चेयरमैन के लिए मराअत और इस्तेहकाक के बिल पर तबसरा करते हुए जो सेनेट में पेश किया गया, उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा मराअत गैर हकीकत पसंदाना और नाकाबिले कबूल हैं। चौधरी आबिद रज़ा ने कहा कि इदारों को आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। नवीद आमिर जीवा ने मुल्क में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मज़ीद फंड्स मुख्तस करने को कहा। उन्होंने अक़लियतों के लिए मुलाजमतों पर कोटे पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। ऐवान का इजलास अब कल दिन 11 बजे तक मुलतवी हो गया है। कौमी असम्बली ने आज मुत्तफ़िक़ तौर पर एक करारदाद की मंजूरी दी जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान में जमहूरियत के नस्ब-ओ-लैन के लिए उनकी जदोजहद पर शानदार ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। ये करारदाद नवाब ज़ादा इफ्तिखार अहमद खान ने बेनज़ीर भुट्टो की आज मनाई जाने वाली 70वीं सालगिरह के सिलसिले में पेश की। उन्होंने जोर दिया कि उनकी सियासी जदोजहद हमारे दिलो दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी और हम इससे हमेशा मुतासिर रहेंगे। गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के वज़ीर शाजिया मरी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क में जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाने और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा किया। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो मुआशरे के पसमानदा तबक़ात के बुनियादी हुकूक़ की अजीम अलमबरदार थीं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वजीर आजम बनी
اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو ایک کرزمیٹک، ایک بہت ہی مضبوط اور اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین پولیس اسٹیشنوں اور فرسٹ ویمن بینک کا قیام اور خواتین ججوں کی تعیناتی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے بے نظیر بھٹو کا اہم کارنامہ ہے۔ شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر بھٹو نے معاشی ترقی کے لیے بین الاقوامی برادری خصوصاً ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کیے۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیراعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنٹی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ڈیرہ اسماعیل خان میں 1.5 لاکھ مستحق خواتین میں 37 کروڑ روپے کی رقم تقسیم کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے نئی قسط کا اجرا 2 دن پہلے ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم اس میں 25% اضافہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ہماری جو بہنیں جو ہیں وہ 9,000 روپے کی قسط جو ہے وہ وصول کر رہی ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ عید سے پہلے تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ان کی جو قسط ہے پہنچا سکے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب متاثرین میں امدادی رقم کی تقسیم کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نقد رقم مراکز قائم کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کا آئندہ چیف جسٹس مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائرمنٹ کے بعد 17 ستمبر 2023 کو اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ موجودہ چیف جسٹس آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ جائیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جمہوریت اب بھی نظم و نسق کی انتہائی مؤثر شکل ہے اور پاکستان نے ترقی کی راہ پر چلنے کا عزم کر رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں نوجوان شہریوں کے لیے موسم گرما کے انٹرنشپ پروگرام کے افتتاح کے بعد کہی۔ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کو قانون سازی کے عمل کا ابتدائی تجربہ حاصل کرنے کے لیے بھرپور مواقع فراہم کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دور جدید کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ملک کی سیاست میں نوجوانوں کے کردار کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صفا یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کا دور ہے اور ہمیں ان شعبوں میں پیش رفت کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی ہمارا نصب العین ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ پاکستان کو اقتصادی مسائل اور بڑھتے ہوئے افراط زر کا سامنا ہے، پھر بھی خلوص نیت کے ساتھ مل کر کام کرنے سے ہم ان مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ بعد میں وزیر خارجہ نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو تمغے دیے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت معاشی مشکلات کے باوجود اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروقار لا رہی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ یہ بات وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے آج نارووال میں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے نئے بلاک کے افتتاح کے سلسلے میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی کہ میں اپنے ملک اور اپنے علاقے کے ہر نوجوان کے لیے بھی یہ خواب دیکھوں کہ وہ تعلیم کی طاقت کے ساتھ زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ وزیر منصوبہ بندی نے یونیورسٹی کے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ ایک روڈ میپ تیار کریں کہ کس طرح گوشت کی صنعت قائم کی جائے، پولٹری انڈسٹری کا کلسٹر بنایا جائے اور نارووال میں ڈیری انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے۔ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی اس وقت ملک بہت شدید معاشی بحرانوں میں گرا ہوا تھا، لیکن ایک شعبہ جس کو ہم نے وزارت منصوبہ بندی سے ہمیشہ وسائل جاری کیے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا۔ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ضرور ہے، لیکن میرے نزدیک پاکستان کی ایٹمی طاقت سے بڑی طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے اور وہ پاکستان کے نوجوانوں کی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب طلباء کو امریکی اور یورپی طلباء کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت محنت کرنی چاہیے۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت 5 سے 16 سال کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان لرننگ کانفرنس 2023 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان تاحیات سب کے لیے سیکھنے کے مواقع کی فراہمی کے لیے پائیدار ترقیاتی اہداف فور کے حصول کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس کانفرنس سے پاکستان کو ایک تعلیم یافتہ بااعتماد پاکستانی نوجوان کے ویژن کے قریب تر پہنچنے میں مدد ملے گی۔ کانفرنس میں عالمی ماہرین تعلیم، پالیسی سازوں اور دیگر ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں بچوں کی ابتدائی تعلیم اور بنیادی تعلیم کے اہم موضوعات پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان اور چین نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ اپنے تصویراتی تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ یہ اتفاق رائے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور چین کے چیف آف جوائنٹ اسٹاف ڈپارٹمنٹ جنرل لی جوان لی کے درمیان ایک ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے چین اور پاکستان کے درمیان جاری دفاعی تعاون کا جائزہ لیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین کی دوستی کی انتہائی قدر کی جاتی ہے اور اس کی جڑیں پاکستانی عوام کے دلوں اور ذہنوں میں انتہائی گہری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی تربیت میں اعلیٰ سطح کے تعاون میں اضافے کے ساتھ دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات پر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے کہا ہے کہ پاک بحریہ بحری سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے افسران کے لیے دنیا بھر میں رونما ہونے والی بڑی جغرافیائی اور سیاسی پیش رفت اور تکنیکی تبدیلیوں سے باخبر رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاکستانی مسلح افواج کے کردار اور قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ فیصل آباد ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر روبینہ فاروق کے ساتھ آج لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ خواتین یونیورسٹیاں ترقی اور اپنا مقام پیدا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے حالیہ بجٹ میں وافر فنڈز مختص کیے ہیں اور زرعی شعبے میں جدید رجحانات کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ یونیورسٹیوں کے طلباء ای روزگار مراکز کے ذریعے کاروبار میں ترقی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام محمد نے کہا ہے کہ 9 مئی کے تشدد میں شامل عناصر سے پوری قوم نے تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ گورنر نے آج پشاور میں گڈز ٹرانسپورٹ یونین کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان پرتشدد کارروائیوں میں جن لوگوں نے ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں اور سامان جلایا وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ مزید تفصیلات پشاور سے ہمارے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور میں آل خیبر پختونخوا گڈز ٹرانسپورٹ یونین کے نمائندہ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی غلام علی نے کہا کہ معاشی ترقی کے حصے دار ٹرانسپورٹرز یونین کی گاڑیوں کو نظر آتش کرنے والے ملک و قوم کے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا کیونکہ ٹرانسپورٹرز کا پہیہ چلتا ہے تو ملک کی معیشت چلتی ہے۔ گورنر نے وفد کو مال بردار گاڑیوں کو جلانے والے نقصانات کے حقیقی اعداد و شمار فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ٹرانسپورٹرز کو ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے مشترکہ طور پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے 184ویں یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے سردار پربندر سنگھ کی قیادت میں ہندو سکھ یاتریوں کا ایک وفد واگا بارڈر کے راستے آج لاہور پہنچا۔ یہ تقریب اس ماہ کی 29 تاریخ کو گردوارہ شری ڈیرا صاحب لاہور میں منعقد ہوگی۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ارکان نے سکھ یاتریوں کا استقبال کیا۔ آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آج آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی مظفر آباد میں آئندہ مالی سال کے لیے 200 ارب روپے مالیت کا بجٹ پیش کیا۔ سینئر وزیر وقار احمد نور نے بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ حجم کے لحاظ سے یہ ایک بڑا بجٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 190 ارب روپے رکھے گئے ہیں جبکہ ترقیاتی بجٹ 28 ارب روپے سے بڑھا کر 42 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے سینئر وزیر نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 30 ارب روپے منظور کرنے پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وفاقی حکومت کی طرز پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے امریکی صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھائیں۔
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں امریکہ کو انسانی حقوق کے تحفظ سے متعلق اس عزم کا یاد دلایا کہ جس کی ضمانت انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ میں دی گئی ہے۔ امریکہ میں صدر جو بائیڈن کے ساتھ درجنوں ڈیموکریٹس نے امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران ان سے انسانی حقوق کے مسائل کو اٹھائیں۔ عالمی سکھ تنظیم سکھس فار جسٹس نے بھارت کے قبضے سے پنجاب کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سکھ فار جسٹس کے جنرل کونسل گرپاتوانت سنگھ پنو نے ایک بیان میں کہا کہ خالصتان ریفرینڈم سکھ عوام کی سیاسی رائے کا جمہوری اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالصتان ریفرینڈم اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق سکھوں کے حق خود ارادیت کی خواہش کی نمائندگی کرتا ہے، جس کا مقصد پنجاب میں آزاد سکھ ریاست کا قیام ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان نے برلن میں جاری اسپیشل اولمپکس ورلڈ گیم میں 5 میڈلز حاصل کیے ہیں۔ پاکستان کے سیف اللہ سولنگی نے پاور لفٹنگ میں 2 سونے کے تمغے جیتے۔ انہوں نے 40 kg بینچ پریس میں 1 کانسی کا تمغہ بھی جیتا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیف اللہ سولنگی کو شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان کے سنوکر کے کھلاڑی احسن رمضان نے ایران کے تیرداد آزادی کو سیمی فائنل میں شکست دے کر ایشین انڈر 21 سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں اپنی راہ ہموار کر لی۔ میزبان ملک کے کھلاڑی کے ساتھ کھیلتے ہوئے احسن نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا اور 4-2 سے بیسٹ آف 7 جیت لی۔ انہوں نے ایران کے ارشیا تہرانی اور علی لالیگانی کے خلاف 2 گروپ میچ کھیلے اور ٹورنامنٹ کے ناک آؤٹ مرحلے میں اپنی جگہ بنائی۔ پاکستان فٹ بال ٹیم ساف چیمپئن شپس کے آغاز سے پہلے ہی بنگلور پہنچ گئی ہے۔ یہ مقابلے بنگلور کے سری کانتی روا اسٹیڈیم میں آج سے شروع ہوں گے، جو 4 جولائی تک جاری رہیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نے لاہور میں اپنے اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کی کمپوزیشن کی منظوری دی ہے۔ کمپوزیشن میں 2 PCB پیٹرن نامنیز، 4 علاقائی نمائندے اور 4 سرکاری اداروں کے نمائندے شامل ہیں۔ PCB علاقائی بین الاضلاعی انڈر 19 ٹورنامنٹ 2022-23 کے ایک میچ میں میرپور خاص نے سانگھڑ کو 111 رن سے شکست دے دی۔ میرپور خاص کی ٹیم نے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 38.1 اوورز میں 180 رنز بنائے اور اس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے۔ میرپور خاص کے بالر شہباز علی نے 9.2 اوورز میں صرف 27 رنز دے کر تمام 10 وکٹیں حاصل کر لیں اور ٹورنامنٹ میں 10 وکٹیں حاصل کرنے کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے زیر اہتمام ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کمیشن کے اشتراک سے پاکستان میں ٹیکسوں کو ڈیجیٹل کرنے کے بارے میں 3 روزہ کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کمیشن کے اقتصادی امور کے آفیسر البرٹو ایسکوت نے پائیدار ترقی اور معاشی نمو کے لیے مربوط قومی مالیاتی نیٹ ورک کے کردار پر زور دیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 432 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,220 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 33 پیسے اور قیمت فروخت 290 روپے 58 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 362 روپے 77 پیسے اور 370 روپے 81 پیسے، یورو 310 روپے 92 پیسے اور 317 روپے 18 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 73 پیسے اور قیمت فروخت 77 روپے 56 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,87,500 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ آج موسیقی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے ابھرتے ہوئے کلاسیکی گلوکار رمضان جانی نے ریڈیو پاکستان کے ثقافتی نمائندے سجاد پرویز کو ایک خصوصی انٹرویو میں ریڈیو پاکستان کو آزادی کے بعد سے کلاسیکی موسیقی کی ترقی کے لیے تمام ثقافتی اداروں کی بنیاد قرار دیا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان کی جانب سے ملک کی نشریاتی تاریخ میں گانا گانے کا پہلا مقابلہ نوجوانوں کے لیے ویڈیو فارمیٹ میں شروع کرنے کے اقدام کو بھی سراہا، کیونکہ یہ ملک بھر میں ابھرتے ہوئے گلوکاروں کو متعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریڈیو پاکستان کی ویڈیو پوڈ کاسٹ سروس ملک میں کلاسیکی موسیقی بحال کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
अलहम्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने मौसीकी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन अजीम गुलकारों को खिराजी अकीदत पेश किया जो दुनिया भर में मुल्क के मुस्बत तशख़्ख़ुस के फ़रोग़ में मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क़वाली, गज़ल, लोक मौसीकी, सूफियाना कलाम समेत पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। अलहम्रा आर्ट काउंसिल बच्चों को आर्ट की तालीम और तरबियत देने के लिए एक समर कैंप कायम करेगा। अलहम्रा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने कहा कि ड्राइंग समर कैंप आइंदा माह की 4 तारीख से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि समर कैंप्स में थिएटर, मौसीकी, कथक डांस और ड्राइंग का एहतमाम किया जाएगा। सलीम सागर ने कहा कि थिएटर, मौसीकी और कथक डांस के लिए आइंदा माह की 10 तारीख से 10 अगस्त तक अलहम्रा मॉल रोड पर कैंपस लगाए जाएंगे। रेडियो न्यूज बुलेटिन में अब हम आपको लिए चलेंगे साइंस की दुनिया में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मुहक्किकीन ने यह दिखाया है कि सनती अमल या बराह रास्त फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके सिर्फ शमसी तवानाई के ज़रिए इसे किस तरह साफ़ और पायदार ईंधन में तब्दील किया जा सकता है। मुहक्किकीन ने शमसी तवानाई से चलने वाला एक रिएक्टर तैयार किया है जो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लास्टिक के फजले को काबिल इस्तेमाल ईंधन और दूसरी कीमती कीमियावी मसनूआत में तब्दील कर सकता है। तजुर्बात के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को सिंगस में तब्दील किया गया जो माया ईंधन की तैयारी के लिए बुनियादी अहमियत रखता है, और प्लास्टिक की बोतलों को ग्लिकोलिक एसिड में तब्दील किया गया है। जोली नामी जरीदे के मुताबिक ये साफ़ ईंधन की तैयारी की जानिब एक और अहम कदम है ताकि माहौल के लिए नुकसानदेह तेल और गैस के बगैर मईशत को तरक्की दी जा सके। आज माहिरीन सेहत ने योगा का आलमी दिन मनाया। योगा के एक माहिर बासित अमीन ने पीटीवी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि योगा का आलमी दिन हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 21 जून को मनाया जाता है, जिसका मकसद सेहत और फिटनेस के बारे में आगाही फराहम करना है। इस साल इस दिन का मौजू है, आइए योगा के बारे में मज़ीद जानिए। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। आज नुकुंडी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दालबदीन में 48, सिब्बी, दादू और नूरपुर थल में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज इस्लामाबाद में 42 डिग्री रहा, जबकि मरी में 27, लाहौर में 41, कराची में 35, पेशावर में 43, कोयटा में 41, मुजफ्फराबाद में 40, गिलगित में 42 और श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 22 से 24 जून के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे की पेशन गोई की गई है। बलाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएँ और झक्कड़ चलने का इम्कान है। जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिरदनवा में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म पेरिस में नए आलमी मालियाती मुआहदे के कल से शुरू होने वाले सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज फ्रांस रवाना हो गए। शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जराइम पेशा अफराद को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने की हिदायत की है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए पुरअज़्म है। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने मुल्क में अद्वियात की फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए सरकारी इदारों को अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला खाम माल दरामद करने की इजाज़त दे दी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे सलीमुल्लाह, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान।
मजीद खबरों और तज्ज़ों के लिए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आमिर हाशमी और आसिफा महफूज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।